جائیں گے، اور صاد کے آگے جو دال ہے اس دال کے اوپر بھی کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دال جو ہم نے کہا تھا سین کے اوپر آواز نہیں ہلے گی، کلکلا نہیں ہوگا، وہ صاد کے اوپر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Umme. You are watching Nurani Qaida lesson. Inshallah, in this class, we will learn Arabic letters pronunciation. I will guide you inshallah. So let's start now. First alphabet letter. What is tajweed? To recite the Quran as per the makharij and sifat of the letters and the rules of recitation. Start with اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو آپ کا ساؤنڈ کلیئر ہونا چاہیے۔ تھی تختی اول میں آج ہم جانیں گے ڈیفینیشن تھی تختی اول، میوٹ لگا لیں سب، ٹھیک ہے۔ کل تختی اول تھا مفردات، مفردات کی ڈیفینیشن تھی تختی اول مفردات، آپ کو سنانا چاہیے تھا تختی اول مفردات، مفردات، نوٹ اٹ، تختی اول مفردات، مفردات یعنی جدا لکھے اور جدا پڑھے جانے والے حروف، ان کو حروف تہجی اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ یہ کل 29 لیٹرز ہیں۔ الف، الف، سنانے والے الف بھی کہہ رہے تھے جب میں نے اس بات کو کتنی بار ریپیٹ کیا تھا، الف نہیں کہنا، الف، الف، با، با، ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی، اس کو بے نہیں کہنا، با، با، تا، سا، سا کو ادا کرتے ہوئے زبان دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے، سا، سا، سا نرم حروف ہے، سا نرم ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ دیکھیں کل ملا کر 2 حروف بنتے ہیں، با اور الف، تا اور الف، سا اور الف، ٹھیک ہے۔ ان کو بقدر ایک الف، الف کے جتنا ہی لمبا کر کے بڑھا کر کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ یہ سمجھیں جیم کے اندر 3 حروف ہیں تو ہم جیم کو 3 سے 5 الف کے بقدر کھینچ کر ادا کریں گے۔ ناک کے اندر آواز لے کر جائیں گے تو دیکھیں جیم، جیم، ہا، 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 ہا کو ادا کرنا ہے، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں گے اور تب نکالیں گے ہا، ہا۔ ہم نے دونوں، ایک ہا ہے ایک ہا ہے، ہا اور ہا، ان دونوں کے ساؤنڈ میں ڈیفرنس کیسے کریں گے، ہا، ہا اور ہا۔ دال میں بھی 3 حروف ہیں، 3 سے 5 الف کے بقدر کھینچ کر ادا کریں گے، دال، دال، زال، زال جیسے ہم نے سا کو ادا کیا تھا ویسے ہی زال ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں زال کے آگے را ہے اور را کے آگے ہے زا، زا اور زال، یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، لیکن فرق اس میں ہم کریں گے، زال ادا کرتے ہوئے زا سے بچیں گے، زا کی آواز سے بچیں گے اور سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اب اپنی زبان کو دانتوں کے اندر دبا کر زال ادا کریں، زال، را، را کا کل قاعدہ بتایا تھا آپ کو، را پر ادا ہوگی۔ یہ را ایسا حروف ہے جو اپنے ماقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کبھی پر پڑھا جائے گا کبھی باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ پر پڑھی جائے گی، را جاتے ہیں۔ اس پوری تختی میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، موٹے ہی پڑھے جائیں گے، اور را ایسے حروف میں سے ہے جو کبھی پر پڑھی جائے گی کبھی باریک پڑھی جائے گی۔ یہ آپ مجھے سناتے ہوئے یہ بات بتائیں گے، 7 حروف ایسے ہیں اس تختی میں جو ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، لیکن را ایسا لیٹر ہے جو کبھی پر پڑھا جائے گا کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ را، یہاں پر را پر ہے، را ادا کرتے ہوئے ایک ہی را ادا ہوگی، را نہیں کہنا۔ یہ نرم حروف میں سا،
زال ظا، جو تو اور ظا ہے یہ پر بھی پڑھا جائے گا اور نرم بھی ہے. سا، زال اور ظا یہ ایک جیسے ہی ادا ہوتے ہیں. ان تینوں کو ادا کرتے ہوئے زبان اوپر والے سامنے والے دونوں دانتوں کے ساتھ لگانی پڑتی ہے، پھر یہ حروف ادا ہوتے ہیں. سین میں کمپلیٹ 3 حروف ہیں، سین، یا اور نون. سین کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اگر آپ پڑھتے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں سین کے اوپر کبھی بھی آواز کو ہلانا نہیں ہے، کلکلا نہیں کرنا ہے. سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی اور نرمی کے ساتھ سین کو ادا کیا جائے گا، آواز کو ہلانا نہیں ہے. سین، یہ بات پھر سے ایک بار کہتی ہوں، سین کے اوپر کلکلا نہیں کرنا. بسم اللہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ نہیں کہنا، بسم اللہ بسم اللہ. شین، سین، شین. صاد، صاد، صاد پر حروف ہے، ہیوی لیٹرز منہ بھر کر ادا ہوگا. سین، صاد اور سین بقدر 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کیے جائیں گے، اور صاد کے آگے جو دال ہے اس دال کے اوپر بھی کلکلا ہوگا. ٹھیک ہے، دال جو ہم نے کہا تھا سین کے اوپر آواز نہیں ہلے گی، کلکلا نہیں ہوگا، وہ صاد کے اوپر ہوگا. صاد، دال کے اوپر کلکلا ہوگا، صاد کو نہیں ہلائیں گے، دال کے اوپر کلکلا ہوگا. صاد، ضاد پر حروف ہے، موٹا ادا ہوگا، دال کے اوپر کلکلا ہوگا. تو، تو، تو ادا کرتے ہوئے تواں یا توا نہیں ہوگا. تو ایسے ہی ہے جیسے من الشیء، تو میں ادا کیا تھا، منہ بھر کے ادا ہوگا، پر ادا ہوگا. تو ہر لفظ کا قاعدہ ذہن میں رکھا کریں. جب بھی آپ کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہیں اس کا قاعدہ ذہن میں رکھا کریں کہ سین ادا کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سین ادا کرتے ہوئے ناک کے اندر آواز نہیں جائے، سیٹی کی آواز آنی چاہیے، نون کے اوپر آواز نہیں ہلائیں گے، سین، سین نہیں کہیں گے، عین، اعوذ، اعوذ. ٹھیک ہے، عین کو ادا کرنا ہے. غین، فا، فا بقدر با کے ادا ہوگا، فا. قاف، قاف اور جیم ایک جیسے لمبے ہوں گے. قاف، قاف ادا کرتے ہوئے ہمارے حلق کا آخر جہاں زبان کی جڑ ہے، جب زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی تب کاف ادا ہوگا. قاف، قاف، قاف. دیکھیں موٹے قاف اور باریک قاف میں فرق. قاف ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگتی ہے، اور جب باریک والا قاف ادا کرتے ہیں تو تھوڑا سا منہ کی طرف آ جائیں تو وہاں سے زبان تالو پہ لگے گی. کاف، لام، میم. نون، نون کو ادا کرتے ہوئے بھی ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی، نون. لام، میم، نون. نون کے اندر واو ہے، لکھنے میں آتا ہے نون، واو اور نون. ٹھیک ہے، تو جب اس میں واو آیا ہے تو نون ادا کرتے ہوئے ہمارے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، پھر نون ادا ہوگا، نون. واو، واو جس لفظ میں آئے گا قرآن پاک پڑھتے ہوئے جس کے اندر واو ہوگا ہونٹ گول کر کے ادا ہوگا. آگے ہے ہا، ہا.
ہا ادا ہوتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے سے. جب آپ کا سینہ وائبریٹ کرے گا تو سمجھیں وہاں سے ہا ادا ہوگا. ہا حلق سے ادا ہوا تھا، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، لیکن یہ حلق کے سینے کے پاس سے ادا ہوتا ہے وائبریٹ کے ساتھ. ہا. حمزہ. حمزہ لکھنے میں دیکھیں تو سب سے پہلے بھی ہا، جو ابھی ہم نے ہا ادا کیا ہے، یہ ہا شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے. یہاں پر حمزہ کے یہاں 2 قاعدے سیکھیں گے. حمزہ جب ہم ادا کریں گے تو ہا ادا ہوگا، لیکن جو اس کے آخر پہ ہا ہے، یہ والا ہا ہم صرف وقف میں ادا کریں گے، یہ مکمل ہا ادا نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لکھنے میں ہا، میم، زا اور ہا حمزہ ہوتا ہے. حمزہ، زا، حمزہ. اور یہ دیکھیں حمزہ میں زا ہے، زا، وہ والا زا جو ہم دونوں دانتوں کو جوڑ کر ادا کرتے ہیں سیٹی کے ساتھ. زا، حمزہ. آخر والا ہا ساکن کے ساتھ نکلے گا، ہا پوری ادا نہیں ہوگی، لیکن ہا کی آواز سینے سے آئے گی. اور یہ والا قاعدہ قرآن پاک میں ہر اس جگہ پر ادا ہوگا جہاں ہا پر وقف ہوگا. جیسے لومازا، ٹھیک ہے، ہا صرف وقف میں آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے، مکمل ادا نہیں ہوتا. حمزہ. یا